لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب
الہ آبادی مد اللہ ظلہ، حضرت کے صحبت یافتہ قاری محمد انیس الہ آبادی بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں، اور ابھی حضرت کے ساتھ وہ تشریف لائے تھے، ایک ہفتہ ہوا۔ قاری محمد انیس صاحب کے یہ اشعار ہیں، حضرت مولانا قمر زمان صاحب مد اللہ ظلہ اور قاری انیس صاحب چھوٹا ادے میں تشریف فرما تھے، اور انہی کے اشعار میں نے ان کی موجودگی میں سنائے تھے۔ مولانا اقبال صاحب نے مختلف احباب نے کہا کہ مولانا کو جو اشعار سنائیے آپ، اگرچہ وقت زیادہ ہوا ہے، مدرسے کے جلسے والے دن میں ویسے بھی اشعار نہیں سناتا، اس لیے کہ بچے کافی سنا چکے ہوتے ہیں، مگر مولانا نے یہ درخواست پیش کی ہے کہ یہ چند اشعار ہیں جن کو میں پیش کرتا ہوں۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ نہ تو تخت و تاج کی آرزو، نہ تو مال و زر کی تلاش ہے، نہ تو مال و زر کی تلاش ہے، میں تو غلام شرم لیا، مجھے ان کے در کی تلاش ہے، مجھے ان کے در کی تلاش ہے، نہ تو تاج کی آرزو، وہ نگاہ احمد مجھ تبا پڑی جس پہ وہ شاہ بن گیا، میرے آقا کی جس پر نظر پڑ گئی وہ اپنے زمانے کا شہنشاہ ہو گیا۔ وہ نگاہ احمد مجھ تبا پڑی جس پہ وہ شاہ بن گیا، میں گداؤں میں کیسے دینا، مجھے اس نظر کی تلاش ہے، مجھے اس نظر کی تلاش ہے۔ ہم سب فقیر ہیں اللہ کے سامنے، ہم سب محتاج ہیں۔ دیکھا آپ نے اسی کے اشارے سے ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، وہ اشارہ کر دے بادل آ جائے، وہ حکم دے دے بادل ہٹ جائے۔ بھائیو، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اصل محتاج ہیں۔ اگر وہ ہم محتاجوں کی مدد کر دیتا ہے تو ہم غریبوں کی عزت رہ جاتی ہے، غربا کے دل خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ مدد نہ کرے تو ادنا والوں، اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، اللہ کسی کے بندھن میں نہیں ہے۔ ابھی چاہے بارش برسا دے دو،
ایک ہی منٹ میں جلسہ درہم برہم کر دے اللہ تعالیٰ کو. اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں کہ اس کا نام لیں، اس کا ذکر کریں، اس کے گیت گائیں، اس کے لاڈلے نبی کے ترانے پڑھیں. کتنے بہترین پروگرام ابھی آپ نے سنے مدرسہ تعلیم القرآن لمبایت میں تعلیم لینے والے ان بچے اور بچیوں کے. ہر پروگرام دل کو لگا. مولانا زبیر صاحب دیولوی اور ان کے پورے اسٹاف کو ہماری دلی دعا ہے، ہم دل کی گہرائی سے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ تعلیم القرآن کو قبول فرمائے اور امت کے لیے نافع بنائے. پیارے، ہوا اس کی محتاج، بادل اس کے محتاج. دیکھا نہیں پانی بھیج دیا تو تاپی میں سے آیا کہ پتہ نہیں نرمدا میں سے آیا کہ پھر اکائی ڈیم میں سے آیا کہ وہ کہاں سے آیا. اللہ ہی لایا اور اللہ ہی اس پانی کو لے گیا واپس. دیکھیے 22 فٹ پانی، کہیں 25 فٹ، کہیں 25 سے زیادہ. سب اللہ کے غلام ہیں. آسمان یہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہے. اللہ چاہے ابھی آسمان چوڑ کے نیچے ڈال دے. پورا ادنا نہیں، خالی ادنا کی بات نہیں کرتا ہوں، پورا بھارت دیش اور پوری دنیا آسمان کے نیچے دب کر ابھی ختم ہو جائے گا، مگر ایسا کرتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قیامت ابھی لانی نہیں ہے. ہاں وہ بعض مرتبہ اپنے بندوں کو ڈرا دیتے ہیں. دیکھے ڈر ہی گئے تھے ہم سب، تو ابھی دل ہی ادھر ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے. میرے بھائیوں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور ہم حضرت کی نعت پڑھیں، ہمارے حضرت بھی اس کے محتاج نہیں ہیں. یہ تو ہم اپنے دل کی تسلی کی کہ ہم نے بھی حضرت کی نعت پڑھی، شاہ مدینہ کے بارے میں اشعار پڑھے، یہ ہم اپنی دل کی تسلی کی. تو قاری انیس فرماتے ہیں، میں نہیں فولادیوں ناتواں، میرے پاس کشتی نباد جو اڑا کے طیبہ کو لے چلے، جو اڑا کے طیبہ کو لے چلے، اسی بالوں پر کی تلاش ہے، اسی بالوں پر کی تلاش ہے، نہ تو تخت تو تاج کی آرزو. کبھی کبھی خواب میں بھی آدمی دیکھتا ہے میں حرم شریف گیا، مکہ گیا، مدینہ گیا، اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے تو کتنا اپنے آپ پر اس کو غصہ ہوتا ہے. وہ حرم کی خواب میں حاضری، وہ درے رسول کی چاکری، وہ نظر جو آئے تھے خواب میں، اسی بامودر
کی تلاش ہے، اسی بام در کی تلاش ہے. اور قاری انیس اخیر میں کہتے ہیں رخ پا کے سر بڑے انبیاء کی انیس مجھ کو ضیا، نہ تو شمس کی مجھے جستجو، نہ مجھے قمر کی تلاش ہے، نہ مجھے قمر کی تلاش ہے، نہ تو تخت و تاج کی آرزو. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے. مولانا جی اعلان میں یہ شعر پڑھا دو. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ایمان تو نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور کل بھی میں نے بیان میں وہ شعر پڑھا تھا، اس کو پورا کر دوں گا. دنیا سنور جائے جس سے میرے آقا مجھے وہ دعا چاہیے. کل والا شعر. میرے آقا مجھے وہ دعا چاہیے، ہے شفاعت کا طالب ہر ایک امتی، اس کو کچھ بھی نہ اس کی سوا چاہیے، اس کو کچھ بھی نہ اس کے سوا چاہیے. اور بھی ایک شعر کہہ دوں. مولانا اقبال نے کہا تھا کہ ایک نعت میں کوئی بڑا اشعار سنائیے آپ کو. لوگ شوق سے سنتے ہیں، آپ سناتے نہیں ہیں. ایک شعر اور ساقیانے تو پی لو مگر شوق ہے. شراب تو پینا چاہیے، کون میں کہتا ہے کہ مت پیو. پوچھنے والوں اس کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس، تو پینا چاہیے. مگر کون سی شراب؟ یہ سڑیلی شراب نہیں دنیا کی جو پھٹپھٹائے پپئی اور چیکو اور کیلے سے بنائی جاتی ہے. بڑودا میں رات کو 10:30 بجے ایک چاچا کھڑا تھا، سڑے ہوئے کیلے، سڑا ہوا پپیا، سڑے ہوئے چیکو کی لاری لے کے. تو میں نے کہا رات کے 10:30 بج گئے، کون آئے گا اس کو خریدنے کے لیے؟ یہاں کھڑے ہو. مجھے کہنے لگا ملا جی اپنا کام کرو، تمہیں سمجھ میں بات نہیں آئے گی، اس کے خریدنے والے اب آئیں گے. تو میں نے کہا کون آئیں گے؟ گدھے کا پیشاب پینے والے لوگ ابھی آئیں گے. دیکھا وہ خود کیا ہے،
وہ سڑیلے پپیے بیچنے والا خود کہہ رہا ہے گدھے کا پیشاب پینے والے لوگ آئیں گے یعنی شراب. سمجھ گئے؟ گدھے کا پیشاب یعنی شراب. شراب پیا اس سے تو اچھا ہوگا کہ گدھڑے کا تازہ پیشاب پی لیں. دیکھا نہیں آپ نے؟ کبھی تو شراب پی کے لکڑیاں کھاتا ہے، ہوش کھو دیتا ہے، بہن اور بیوی کو ایک سمجھتا ہے، بہن کو بھی بیوی سمجھتا ہے کہ یہ بھی میری بیوی ہے. شراب اسی لیے تو حرام کی ہے اسلام نے. ہم توبہ جب کریں گے شراب و کباب سے، غالب کا شعر ہے، ہم توبہ جب کریں گے شراب و کباب سے، قرآن میں جو آیا کلو وشربو نہ ہو. شاید لوگ بھی ذرا آزاد خیال کے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں. تو انہیں کے شاگرد نے جواب دیا تسلیم قول آپ کا جب ہم کریں جناب، تسلیم قول آپ کا جب ہم کریں جناب، کلو وشربو کے بعد ولا تسرفو نہ ہو. آگے پڑھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھاؤ یعنی کھانے کی چیزیں کھاؤ، پیو پینے کی چیزیں پیو، کہ جن چیزوں کا پینا حلال ہے، جن چیزوں کا کھانا حلال ہے اس کو کھاؤ، اس کو پیو، اور جس چیز کا کھانا اور پینا حرام ہے اس کو مت پیو. ولا تسرفو، حد سے آگے مت بڑھو. شراب طہورا ہے، پاک شراب جو جنت والے پیئیں گے. جنت میں شراب پینے کی ملے گی، گھبرائیو مت، اور گناہ والوں گھبرائیو مت. جنت میں شراب پینے کی ملے گی، مگر یہ جس نے دنیا کی سڑیلی شراب نہ پی ہو اس کو. اسی طرح جنت میں گانا بھی سننے کا ملے گا اور میوزک بھی سننے کا ملے گا. اور یہ کم وقت کوئی میوزک ہے دنیا کا؟ جیسے کوئی ہتھوڑا مار رہا دماغ کے اوپر، ڈھبا ڈھپ ڈھبا ڈھپ ڈھبا ڈھپ ڈھبا ڈھپ. یہ کوٹھے جیسا میوزک کیوں ہے؟ جیسے سڑیلا کوٹھا پورا ہوگا. یہ کوئی میوزک ہے؟ ارے میوزک تو جنت میں اللہ سنائیں گے، اور گانا جنت کی حوریں گائے گی، اس کا آواز. گانا بھی سنیں گے، میوزک بھی سنیں گے جنت میں. ذرا انشاءاللہ بولو زور سے. ہاں، اور جنت میں شراب بھی پیئیں گے انشاءاللہ بولو. اچھا یہ چیزیں تو ایسی تھی. اس سے اوپر والی آئٹم ذرا بتاؤں. یہ تو چھوڑو سب گانا میوزک سے ایسا ہی ہے. اس سے اوپر والی آئٹم، مگر انشاءاللہ زور سے بولیو ہاں، ورنہ ابھی نیچے اتر جاؤ گا میں. اس سے اوپر والی آئٹم جنت میں ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں گے. بولو انشاءاللہ. اب اس سے اور اوپر والی آئٹم ہے، اور اوپر آؤ گا، زور سے بولیے انشاءاللہ. جب ورنہ پھر بیان بند، وہ ختم ابھی بند. جنت میں روزانہ صبح اور شام کو ہم اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں گے پیارے، اللہ کو دیکھیں گے. بلکہ قیامت کے میدان میں اللہ دکھ جائے گا. بخاری شریف کی لمبی حدیث ہے. اگر ایک حدیث بھی میں سنا ہوا تو 1:15 بج جائے گا. حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیوں لائے وہ ایک مقصد ہے، وہ حضرت کا ایک اعلان ہے. اس حدیث میں ہے قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نظر آ جائے گا، اور ایمان والے دیکھتے ہی فوراً سجدے میں گر جائیں گے. فوراً جیسے دنیا میں ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی نا، بولو بھائی زور سے پڑھی نا، اور اللہ دیکھ رہے تھے، تو قیامت کے میدان میں بھی
اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی فوراً سجدے میں فوراً. منافق لوگ یا جو اذان سنتے تھے پھر بھی مسجد میں نہیں جاتے تھے، جدھر کڑی دوا پلا دوں پہلے دیکھو، اذان سنتے تھے پھر بھی نہیں جاتے تھے، وہ سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے مگر سجدہ نہیں کر سکیں گے. پیارے ادنا کے رہنے والے سن لینا، کان کھول کر لو. جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ اللہ کو دیکھ کر سجدہ نہیں کر سکے گا. سجدہ کرنے کی کوشش بہت کرے گا مگر جہنم کا جلا ہوا پترا، وہ پترا لا کر یہاں رکھ دیا جائے گا گردن میں. اب سجدہ کیسے کرے گا؟ وہ سجدہ کرے یہاں سے جیسے سر جھکا جائے گا، کوئی نہیں سکتا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں شرمند ہو رہا. ساتھیاں نے تو پی لو مگر شرط ہے، اس میں کوثر کا بھی ذائقہ چاہیے، اس میں کوثر کا بھی ذائقہ چاہیے. لا سکے تو مدینے سے لائے سما، لا سکے تو مدینہ سے لائے سما. مجھ کو خوشبو خیر الورا چاہیے، مجھ کو خوشبو خیر الورا چاہیے. محترم بزرگوں، سورہ بقرہ دوسرا پارہ، یہ آیت میں نے کل بھی پڑھی تھی، مختصر سمجھا دوں بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو مخلص صحابی کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. صحابہ مخلص تھے، ان کے ہر عمل میں اخلاص تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے لوگوں، تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے یہ مدینہ جانے والوں سے پوچھ لیجیے. اس مدینے میں بھی بیٹھے ہیں مدینہ جو جا کر آئے ہیں، اور میں تو بار بار جا کر آیا ہوں. پیارے آپ کے لیے بھی میری دعا یہی ہے، اللہ آپ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. بہت پہاڑ باب المجیدی کے سامنے دکھتا ہے، کتنا بڑا پہاڑ. حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا جب سفر سے آتے تھے اور جیسے احد پہاڑ کی چوٹی نظر آتی تھی تو اپنی سواری کو ایڑ لگاتے تھے، سواری تیز دوڑاتے تھے اور میرے آقا فرماتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. احد پہاڑ بھی میرے آقا سے محبت کرتا تھا. حالانکہ پہاڑ میں جان نہیں ہوتی ہے، پہاڑ کوئی زیرو مخلوق نہیں ہے. جیسے ہم انسان جاندار ہیں، ہلتے ہیں، بولتے ہیں، چلتے ہیں. پہاڑ کو آج تک آپ نے چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اور بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. پہاڑوں کو پہاڑ بھی میرے آقا سے محبت کرتا تھا. اب اس کا کیا مطلب ہے وہ ابھی بخاری شریف میں رہنے دو، ورنہ کل کی طرح سے آج بھی حالت ہوگی. تمہید میں وقت جائے گا. حدیث میں اتنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ ہے
جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا میرے مدنی آقا نے، اے لوگوں، تم میں سے جو شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو میرے کسی صحابی نے جو ایک مٹھی جوار اللہ کے نام پر خرچ کیا ہے اس کو جو ثواب ملا وہ میرے صحابی کو ایک مٹھی جوار کا اس ثواب کے برابر بھی تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ علماء نے یہی بتائی ہے، صحابہ کے ہر عمل میں اخلاص تھا۔ ہمارے ہر عمل میں اخلاص نہیں، کبھی کچرا آ جاتا ہے، تھوڑا کچرا آ جاتا ہے۔ میرے شیخ ہیں حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری، شیخ یونس، آپ تو کیا یہ علماء جانتے ہوں گے، شیخ یونس ان کا علم ایک عجیب علم ہے۔ شیخ یونس نے فرمایا اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ منافق بھی اپنے آپ کو مخلص ظاہر کر رہا ہے۔ حضرت فرمایا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اخلاص کا، مگر کہیں نہ کہیں کچرا آ جاتا ہے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، پیارے صحابہ میں اخلاص تھا، اللہ والوں میں اخلاص تھا۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں جو جمعہ کے دن خطبے سے پہلے بیان کرتے تھے تو اطراف سے لوگ آتے تھے، دیہات سے۔ ایک دن ایسا ہوا جمعہ کی نماز ہو گئی، حضرت کا بیان بھی پورا ہو گیا، اب دلی کی جامع مسجد کی سیڑھی پر سے اتر رہے ہیں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ دلی کی گرمی، الامان والحفیظ، ایک گاؤں آیا اور آ کر کہنے لگا مولانا ہر جمعہ کو میں آپ کا بیان سننے کے لیے آتا تھا، اس مرتبہ میں ذرا پیچھے رہ گیا، پتہ نہیں آج آپ نے کیا بیان کیا۔ تو مولانا کا اخلاص دیکھیے، وہی کھڑے ہوئے دھوپ میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر دھوپ میں اور بیان شروع کر دیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ ایک گاؤڑی ایک دیہاتی کے لیے، ابھی ہمارا جلسہ ختم ہو اور کوئی ادھنا کا بھائی آئے اور کہ مولانا میں آج آپ کا بیان نہیں سن سکا، پتہ نہیں آج آپ نے کیا بیان کیا، جو میں بیان کروں گا کھڑا رہ کر تو اس کو سیدھا حوالہ دے دوں گا مولانا خالد صاحب کا یا مولانا زبیر صاحب کا، تو ان سے سن لو، یہ بتا دیں گے آپ کو کیا کہا ہے، یا ہمارے حافظ عبد الغفور صاحب سے سن لو، بتا دیں گے۔ تو مجھے تو گاڑی پکڑنی ہے تو سیدھا بھائیوں، دین کی دعوت گھر گھر دینا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آج ہم تو گلاب جامن کھا کر بھی دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا فرق ہے۔ مولانا اسماعیل شہید نے پورا بیان وہ ایک گاؤں کے لیے، ایک دیہاتی کے لیے، کیا پتا میرے بیان کو سن کر کسی کو اگر اللہ نے ہدایت دے دی تو میرے لیے دنیا اور معافی یہاں سے بہتر ہے۔ بھائیوں،
یہاں تو کتنا مجلہ بیٹھا ہے، دیکھو پھر مجھے کتنی نیت کرنی پڑے گی. ایک نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل سے اپنی قدرت سے کتنوں کو جمع کیا. صحابہ میں اخلاص، صحابہ کے ہر عمل میں اخلاص تھا. اس اخلاص کی وجہ سے صحابہ کا عمل وزندار ہو گیا. تو اسی لیے تو ہے حدیث میں توحید-sunnah.com. ابھی رفیق بھائی اور عبد الرشید بھائی بھی آئے تھے. دیکھا نہیں لباس میں آزاد ہے، جو بھی پہننا چاہے پہن سکے. اور ہر ملک کا ایک لباس ہوتا ہے اور انٹرنیشنل لباس ہے. اور اس میں آپ مولویوں کو کیا ہوا کہ ایک لباس کو طے کر دیتے ہو، ترقی سے تم مولوی لوگ ہی رکاوٹ بنتے ہو. اور حضرت کی کتنی عجیب تحقیق. حدیث سے ان اللہ لا ينظر الى صوركم والى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. حدیث سے برابر ہے، حدیث سے برابر ہے، مگر ذہن الٹ گیا ہے. سمجھ کا شعر ہے. میرے آقا نے یہ حدیث اس لیے نہیں بیان کی کہ یہود و نصارہ کی طرح سے آزادانہ لباس پہن کے پھرو. یہ حدیث اس لیے بیان نہیں کی ہے. کسی بات کا کوئی مقصد ہی تو سمجھنا چاہیے. وہ مولانا نے کتنے بہترین انداز میں جو آپ کے مدرسہ تعلیم القرآن کا طالب علم تھا، انہوں نے پھر وہ رفیق بھائی کی تیری کل کو درست کیا اور ان کو بات سمجھائی. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. یہ حضور بتانا چاہتے ہیں. یہ بتانا نہیں چاہتے کہ لباس آزادانہ پہنو بس تمہارے دل میں. تو کل اٹھ کر تو کوئی یوں کہے گا کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا، میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا، ہوٹل کے گلے پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہوں. تم مسجد میں جاؤ، میں یہاں یاد کرتا ہوں. اصل تو اللہ کی یاد ہے، اصل تو اللہ کا ذکر ہے. تم مسجد میں جاؤ، میں یہاں گلے پر بیٹھ کر. اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں. کل اٹھ کر تو کوئی مسجد کو بالکل بیکار ثابت کر دے گا. کل اٹھ کر تو کوئی یوں کہے گا کہ میرے نزدیک تو سب برابر ہے، تمہیں جو لباس پہننا ہو ہم آزاد نہیں ہیں. وضع میں تم نصارا تو تمدن میں ہنوز. یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، عثمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تم تو سب کچھ ہو، لیکن بتاؤ صحیح معنی میں مسلمان کون رہے، صحیح معنی میں مومن کون؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آمود. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی کبھی مسلم موجود. مسلمان کب تھا؟ مسلمان جب تھا کہ ہوائیں بھی اس کے اشارے کو پہچان لیا کرتی تھی. مسلمان جب تھا کہ وہ جمعہ کے دن مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر یا ساریت الجبل، جو حضرت عمر نے آواز لگائی تھی، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے، ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے، دشمن تیرے پیچھے سے حملہ کر رہا ہے. الوند کی پہاڑ کی دامن میں صحابہ کی جماعت تھی. حضرت عمر مدینہ میں ہیں، خطبے کے بیچ میں بول رہے ہیں، ہوائیں مسلمانوں کے تابع تھی. مگر کرو
جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر شجر امید کا تھا، اور جب سر سیاہ چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ جب مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کا پابند تھا، غلام تھا، تو ہوائیں ان کے تابع تھی، جنگل کے جانور ان کے تابع تھے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ شیر کو تماچا مار دیا، شیر کو۔ ہمارے اندر ہے ہمت ادنا کی گلی میں گھومنے والے کتے کو ذرا تماچا مار دے ہم۔ رات کو 1:30 بجے جاتا ہے اسکوٹر چلا کر، کتا بھوک کر دیکھتا نہیں، اسکوٹر دھیرے کر دیتا ہے کہ بابا راجا ہے یہاں کا راجا۔ ہاں نہیں تو ابھی مزہ دے گا راجا ہو، پھر ابھی دبا کر لگ دے گا۔ ہمارے بہت میں ایسے واقعات ہو گئے، وہ کتا دوڑا تو نہیں بھاگا، تو جو اسکوٹر ٹکرا ہے وہی مارا جاؤ، وہی مارا جاؤ۔ ہماری ہمت نہیں، یوں تو ہمت نہیں خنجر کے گلے لگ جانا، یوں تو ہمت نہیں خنجر کے گلے لگ جانا۔ کچھ گلے ہیں کہ جو مخصوص ہیں خنجر کے لیے، آزمانا ہو مجھے پھر تاج یزیدی کی طرح، اور کوئی تاج بناؤ میری ٹھوکر کے لیے۔ حضرت سفینہ صحابہ کی جماعت میں تھے، جماعت سے بچھڑ گئے، راستہ بھول گئے، جماعت چلی گئی، حضرت سفینہ رہ گئے۔ شیر آیا، شیر۔ ابھی لمبایت کے اندر ایک شیر آ جائے سامنے والی گلی میں سے، ابھی جلسہ ختم ہو گیا، ابھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وحد نگر میں وہ شیر آ کے بیٹھ گیا مسجد میں، لوگ وہ امداد کانکریہ میں ابھی بھی ہے وہ شیر، اور باہر لکھا ہوا وحد نگر میں مسجد ماتی پکڑوانا آویلو، وہ آ جائے، وہ لکھا ہوا ہے۔ میں 6-7 سال پہلے گیا تھا کانکریہ، اس کے بعد تو گیا نہیں، اس وقت لکھا تھا، ابھی بھی لکھا ہوگا۔ وہ شیر آ کے بیٹھ گیا فجر میں 5 بجے، تو بانگی صاحب آیا اذان دینے کے لیے، تو بانگی صاحب نے دیکھا کہ آج امام صاحب جلدی آ کے بیٹھ گئے مصلی کے اوپر، اور کچھائی کمبل ہو کے آئے ہیں، سردی کا زمانہ ہوگا، تو بانگی صاحب گئے اور قریب جا کر کہنے لگے امام صاحب آج جلدی آ گئے، تو ایسا بھاگے کہ کھڑے لگ رہے۔ وہ تو اچھا تھا، اللہ نے اذان کی لاج رکھ لی، سمجھ گئے، کیونکہ اذان دینے کے لیے آیا تھا میرا ایک بندہ، شیر کی مجال نہیں کیا میرا کرے۔ اتنا والوں، اللہ کے نام کے اندر اتنا پاور ہے، قسم خدا کی کہتا ہوں، اتنا پاور ہے اللہ کے نام میں۔ کیسے نام ہے دیکھا نہیں آپ؟ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ کے پاک نام ہی تو ہے، جلال والے نام، الملک، قدوس، جمال والے نام اوپر ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ
کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، پالنہار ہے، یہ جمال والے نام ہے۔ اور جلال والے نام نیچے ہے، الملک القدوس السلام امام صاحب جب نماز میں پڑھتے ہیں میرے خیال سے ہمارا دھیان بھی نہیں ہوتا، ہم تو اس وقت ہوتے ہیں چوتھا پل پر، راوی روڈ پر، ہاتھی باندھ کر کھڑے ہیں سب میں، سب بولے بولے خیال میں، امام مسجد سے کوئی پوچھے، امام مسجد سے کوئی پوچھے، نماز کس کو پڑھا رہا ہے، نماز کس کو پڑھا رہا ہے، یہ حالت ہے میرے بھائیوں۔ حضرت سفینہ نے شیر کو تماشا مارا، شیر کو، اور کہا میں غلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، میرے ساتھی لوگ کہاں گئے ہیں وہ بتا۔ تو شیر آگے آگے تھا، دم ہلاتا ہوا، اور پیچھے پیچھے حضرت سفینہ تھی۔ آج ہم کسی میاں بھائی کے بچے کو پوچھیں کہ بھائی مجھے جانا ہے شاہ پورا کی میرے ہے، تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہتا ادھر سیدھے چلے گا، ادھر سیدھے چلے، تو سیدھے جہاں پر کہاں ہے بتا دو صحیح، شاہ پورا ہے کدھر ہے، جہاں سب شاہ لوگ رہتے ہیں وہ کہاں ہے، تو محلہ پر بتا، تو وہ بتائے گا نہیں، رہبری نہیں کرے گا۔ جنگل کے درندوں نے صحابہ کو پہچانا کہ یہ غلام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس بستی میں جماعت گئی تھی شیر وہاں تک آیا، اس کے کنارے تک، اور پھر چلا گیا، اشارہ لگے یہاں ہے، یہاں گئے، جاؤ یہاں گئے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، اور جب سر سری کسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرے بھائیوں، آج میرے آقا دنیا میں گانا بجانا، بے شرمی بے حیائی مٹانے کے لیے آئے تھے، اور مسلمان اسی کا بیج بو رہا ہے، اسی کا بیج بو رہا ہے۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کا فیصلہ وہی ہونا چاہیے، اور یہی فیصلہ کر کے اٹھیے میاں سے، ہاں یہی فیصلہ ہے۔ شاہ مدینہ جو دین ہمیں دے کے گئے، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، وہ دین بدلنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ تو یہی فیصلہ ہوگا بھائی، یہی فیصلہ ہے کہ کوئی دوسرا فیصلہ ہے؟ بولو کہ پھر زمانے کی رو میں بہ جانے کا فیصلہ ہے کہ نہ جیسا دیش ویسا بھیج، اپنے بڑی صاحب کچھ کرنے کا نہیں ہے، اپنے تو جہاں جیسے ہو ایسے بن کے رہنا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو ادھر، چلو تم ادھر کو ہوا ہو ادھر۔ تو دیکھیے لباس، میرے آقا نے وہ حدیث عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے بیان فرمائی تھی، اور آج کل کا جنٹل مین اس کو الٹے مسلک میں دلیل کے طور پر کیا
کہ لباس میں ہم آزاد ہے، ہماری عورتیں آزاد ہے، جیسے لباس پہننا ہو، کوئی پابندی نہیں ہو۔ ابھی مولانا نے وہ شعر پڑھا، اعلان ہونے ذرا شعر کی کمر توڑ ڈالی، اس لیے میں اس کو پھر سے ذرا اس کی ہڈی جوڑ دوں گا۔ وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، بے پردہ کر جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین غیرت قومی سے ڈر گیا، پوچھا جو میں نے ان سے کی پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل سے مردوں کے پڑ گیا۔ میں نے ان بے پردگی میں گھومنے والی عورتوں سے پوچھا کہ بہنوں وہ پردہ کہاں گیا، تو کہنے لگی ہمارے شوہروں کی عقل کے اوپر گر گئے، ہمارے اوپر سے اڑ کے اڑ گئے، یہ ہمارے کو کچھ بولتے نہیں ہے اور ہم کو کچھ ٹوکتے نہیں ہے، تو چلنے دو، چلتی کا نام گاڑی ہے، چلتا ہے، چلتی کا نام گاڑی۔ اسی لیے بزرگ تھے جب بھی مستورات میں بیان کرتے تھے تو داڑھی کے فضائل بیان کرتے تھے۔ عورتوں نے آپ کے اجنا میں کوئی مولوی صاحب آج تک ایسا آیا کہ عورتوں کے اندر داڑھی کے فضائل بیان کریں؟ یہ داڑھی عورتوں کی آئٹم ہے کہ مردوں کی آئٹم ہے؟ پھر سیدھا سیدھا یہاں بیان کرنا ہے کہ پھر یہاں سے ڈنڈا کھا کے بھاگنے دے، مگر تو اللہ والے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان جانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان جانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ان کی چال الٹی ہوتی ہے۔ عورتوں میں بیان کرتے تھے داڑھی کے فضائل اور مردوں میں بیان کرتے تھے پردے کا اہتمام کہ برقعے میں رہنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے، اور پردے میں رہنے کی کیا فضائل ہیں۔ کل یہ حدیث آئی تھی، رب کاسیات فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں بہت سی عورتیں جو لباس پہننے والی ہوں گی، آخرت میں ننگی کھڑی کی جائے گی۔ ایک مطلب کل بتا دیا دو، دوسرا مطلب آج بتا دوں کیونکہ مجھے کہا کہ مولانا آج بھی ذرا روشنی ڈالنا ہے اس پر، مجھے کہا کہ اس پر ذرا بول رہا ہوں۔ دوسرا مطلب دو، بہت سی عورتیں جو دنیا میں بڑی بڑی نسبتیں پہننے والی تھی وہ آخرت میں ان نسبتوں سے ننگی ہوگی۔ سمجھ گئے؟ حدیث کا ایک مطلب یہ ہے، دنیا میں کسی ولی کی بیوی، نبی کی بیوی، نبی کی بیٹی تو عمل بھی وہی چاہیے، یہ یاد رکھنا۔ حدیث میں ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کو اس کا عمل پیچھے ڈال دے تو اس کے خاندان کا آنا ہونا اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ الٹا بیان آپ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا الٹا کیا ہے، سیدھے کو الٹا کیا ہے۔ عورتوں میں داڑھی کے فضائل میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ مردوں کو داڑھی منڈانے پر مجبور کرنے والی عورتیں جو ہوتی ہیں، یہ عورتیں جو ہوتی ہیں جو یوں کہتی ہے کہ داڑھی والا میرے کو پسند نہیں ہے، تو پھر صفا چھٹ میرے کو پسند ہے، صفا چھٹ تو صفا چھٹ تو کس کا ڈھال ہوتا ہے وہ تو تیرے کو معلوم ہے۔ صفا چھٹ کون؟ میرے بھائیوں ایسا ہوا ہے بعض علاقوں میں
لڑکی نے منع کر دیا مجھے داڑھی والا نہیں چاہیے، ٹوپی والا نہیں چاہیے. خدا کرے ایسی منحوس لڑکیاں آپ کے اجما میں نہ ہوگا. میں نے سنا بات لگا کہ لڑکی نہ کے لیے داڑھی والا نہیں چاہیے، میرے کو تو جینٹل مین چاہیے، 6 سے 9 والا، 9 سے 12 والا آ گیا تو پھر 12 کے بھائی میں جائیے پھر اسی بھیجا آ گیا. 9 سے 12 والا چاہیے تو پھر 12 کی بھاڑ میں جائیے، دیکھو سیدھا جہنم میں بم بم کرتے کرتے سیدھا جہنم میں. یہ میوزک گانا یہ جہنم کی آئٹمیں ہیں سر. وہ ایک شخص کی دوستی تھی کسی فرشتے سے، لطیفہ ہے لطیفہ، تو اس نے فرشتے سے کہا کہ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح آخرت کی کوئی چیز ہے، جنت جہنم کیسی ہے؟ تو اچھا بتاؤں، چلو پہلے کیا بتاؤں؟ اگر جنت بتاؤ تو جنت میں لے گا تو گارڈن، باغیچے، پانی کی نہریں، فوارے، بہترین بنگلے، پانی کا کنارہ اور آرام کلر. جنت میں تو یہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ ارے یہی تو ہوگا. سن لو جنت میں نماز نہیں ہے، ادنا والوں سن لو، اس سے پڑھ لی اور جتنی پڑھنی ہو. جنت میں جمعہ کے دن اللہ خطبہ دیں گے اور سورہ رحمان پڑھیں گے، بس اس کے بعد بن جاؤ، نماز لے جاؤ اپنے بنگلے میں پہنچ جاؤ. اور جو بھی بنگلے میں لے جانے کا سامان ہو وہ آرڈر کرنا، آرڈر دے دو سب، خالی آرڈر لکھا دو کہ 2 فریج چاہیے، 4 کباب، اتنے ڈنلپ کے ڈبے، اتنے جام، اتنے برتن، خالی آرڈر دے دے. بھائیو جنت کو تم کیا سمجھتے ہو؟ جنت تو جنت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. مہمانی جنت میں اللہ کی طرف سے. خیر وہ فرشتہ جنت میں لے گیا، دیکھا سب اس نے تو کہا ٹھیک ہے چلو. سب غفلت میں سستی میں سہولے ہیں، سب عقل میں کیچڑ پڑنا ہوتا کہاں جانا تھا. جب کھوکھڑی جب بھیک مانگنے ہی نہیں ہو، بولو کھوکھڑی گرو مروانی تھا وہ کہیں آ گئے، نبی والے آ گئے، بولو گرو مروانی تھا وہ جنت اچھی نہیں لگی. اچھا جہنم وہ ہے جہنم، تو جہنم میں فرشتہ لے گا تو ڈانس ہو رہا تھا، گانا، ننگی عورتیں، ڈانس، میوزک، یہ اس کی بغل میں وہ اس کی بغل میں، وہ اس کو جھیل رہا ہے کہ یار اصل مزہ تو یہاں ہے. ہم تو سارے سونے سب سست، وہ دریا کے کنارے پر میں جھاڑ کے نیچے لگا سست سونے، اصل مزہ تو یہاں ہے. سب دھبا ڈھب ہو رہا ہے. اس کو جہنم سے باہر نکالا، پوچھا چلو میرا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، مگر 5-7 منٹ اور سن لو، ابھی تو باتیں شروع نہیں ہو رہی ہے پیارے. وہ آیت تو ایک طرف ہے. جہنم سے باہر نکالا اور پوچھا کہاں جانا ہے؟ وہاں جانا ہے کیا؟ کہ میرے کو یہاں جانا ہے جہنم میں. سنتے اسے دھکا مارا زور سے کہ جا جائے. جیسے اندر گیا کہ وہ جو دکھ رہا تھا غائب، بڑے بڑے اجگرے، سانپ، بچھو، اجگر، کوڑے، اور جاتے ہی فرشتوں نے مارنا شروع کیا. چلو با مر گیا تو اس کے چلا فریض لائے ٹھہر کھڑے. وہ جو ابھی دکھتا تھا وہ تو دکھ ہی نہیں رہا ہے. تو فرشتہ باہر سے کہتا ہے وہ تو جہنم کی خالی ایڈورٹائز تھی، وہ تو ایڈورٹائز تھی، اصل جہنم کے آئٹم یہی ہے. اب دیکھ لیتے ہیں تو نہیں میرے تو وہاں جانا ہے، جنت میں اب کچھ نہیں ہوگا، جنت اندر اب اندر جاؤ اور سیدھا اندر جاؤ. بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایمان والے بندوں کے لیے جنت میں سب کچھ بنایا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ عورتیں ہی مردوں کو داڑھی منانے پر مجبور کرتی ہے، اور مردوں میں پردے کا بیان اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مرد ہی عورتوں کو پردے میں رکھنا نہیں چاہتے اور برقعے میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں. ہمارے بڑودا میں منحوس مولوی صاحب آیا تھا. ہمارے بڑودا میں ایسے موالی بہت آتے ہیں، آپ کو اتنا میں نہیں آتا، بہت اچھا ہے نہیں آتے. وہاں آیا اور کیا کہا کیونکہ برقع پہننے والی عورتوں کی برائی ہے. کیسا مولوی ہوگا برقع کہ یہ نام کا برقع ہے اور پردہ ہے، اور اصل میں تو نقاب ڈالا اندر سے لائن صاف ہو رہی ہے اور اندر سے نگاہوں کے تیر چل رہے ہیں، اور یہ خامخواہ کا پردہ ہے. اور یہ اس سے تو بے پردہ رہنے والی عورتیں اچھی ہیں کہ کم سے کم ان کا ایمان تو صاف ہے، ان کا دل تو صاف ہے. یعنی برقعے کی برائی اور فیشن کی خوبی بیان کرنا. بتاؤ اس کو کون کہے گا یہ مولوی ہے جو حضور کے دل کو ٹھیس پہنچائے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو زخمی کرے گا. تو بھائیوں وہ تو مولانا صاحب نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے حضرت نے فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، اس لیے نہیں ہے کہ تو بے پردگی کے اندر اور آوارہ گردی کے اندر پھرتا رہے. تو عمل ہوتا بڑے اچھے تھے. تو بہرحال قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو مخلص صحابی کا ذکر فرمایا. بس کیا وہ مختصر دو. نمبر 1 حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جانے لگے تو مکہ والوں نے پکڑ لیا راستے میں. یہ بھی سن لو اس زمانے میں ہجرت فرض تھی. میرے آقا مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے کیونکہ مکہ والوں نے ستایا میرے آقا کو، دین پر چلنے نہیں دیا، دین کا کام کرنے نہیں دیا. مدینے والوں نے ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا، بیعت عقبہ. اسی لیے جب میرے آقا ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے پورے مدینہ میں خوشی کا ماحول ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کرانا پڑھا گیا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما جاء للہ داعی ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. چھوٹی چھوٹی بچے آج بھی مکہ میں باب العمرہ کے سامنے وہ کیسٹ کی دکان ہے، یہ بچیوں کی کیسٹ بکتی ہے، لوگ کرانے والی حاجی لوگ سنتے ہیں اور بڑا دل لگتا ہے. خدا کرے وہ باب العمرہ کے سامنے جو کیسٹ کی دکان ہے مکہ میں وہ کیسٹ آپ بھی سنو، اٹھنا والو. میری دعا ہے اللہ وہاں تک آپ کی حاضری نصیب فرمائے. میں دعا کر سکتا ہوں آگے اپنا اپنا مقدر ہے، اپنا اپنا نصیبہ ہے. پیارے ہجرت فرض تھی تو صحابہ جس کو جیسا موقع ملا چھٹتے چھٹتے، کوئی آپ کو 1 بجے نکلا، کوئی 2 بجے نکلا. ایک صحابی ایسے تھے جو علیہ اعلان سب کے سامنے نکلے، وہ ہے حضرت عمر. عمر تو عمر تھے، تلوار ہاتھ میں، اور صحن کعبہ میں ابو جہل کی پوری ٹولکی بیٹھی ہے. وہ پوری ٹولی سمجھ گئے نا پارٹی یہ ابو جہل والی کو بیٹھ، اور حضرت عمر گئے. فرمایا میں ہجرت کر رہا ہوں، اپنے نبی کے پیچھے جا رہا ہوں، ہے کسی میں ہمت جو مجھے روکے؟ تو عمر تو عمر تھے. اور اٹھنے والوں تبھی تو اللہ نے حضرت عمر کو
کہاں جگہ دی؟ بولو کہاں سو رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے پاس. دیکھا اللہ نے حضرت عمر کو جگہ بھی کہا، عمر تمہارے آرام کی جگہ یہی ہے، تم نے ہمارے لاڈلے نبی کا ساتھ دیا ہے اور ہمارے نبی کے دین کا ساتھ دیا. عمر اس جگہ پر تم ہی سو سکتے ہو. حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور پھر حضرت عمر ہیں. میرے آقا کی بغل میں دونوں وہیں سوئے ہیں. حضرت عمر نے کھل کے ہجرت کی. حضرت سہیل ذرا جانے لگے چھپ کر، تو مکہ والوں نے پکڑ لیا کہ ہم نہیں جانے لگے. تو کہا میں تو جاؤں گا. انہوں نے اتنا کہا کہ اگر مدینہ جانا ہے محمد کے پیچھے تو یہ سارا مال اور روپیہ اور پیسہ اور بکری اور جان سب چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تم نے مکہ میں رہ کے کمایا ہے. دیکھا اب حضرت صہیب کے لیے امتحان، مال چھوڑنا ہے یا ایمان چھوڑنا ہے. اتنا والوں تو حضرت صہیب نے مال اور جائیداد چھوڑ دی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا. فرمایا لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کا نبی چاہیے، مجھے ایمان کا، مجھے کچھ نہیں، سب کہتے ہو. اور ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور حضرت کے سامنے بیٹھ گئے کہ حضرت مجھے تو راستے میں پکڑ لیا، میں نے سب چھوڑ دیا، حضرت آپ کے لیے میں سب قربان کر کے آیا. حضرت خوش ہو گئے، دعائیں دی، فوراً جبرائیل آیت لے گئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی کے بدلے میں. جان کو بیچ دیا، اللہ کی رضامندی لے لی کہ اللہ راضی رہے، مجھے مال نہیں چاہیے. اللہ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے. اس آیت میں اس صحابی کا قصہ دو. بعد میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، پہلے یہودی تھے، بعد میں ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا قصہ بھی عجیب ہے. کل یاد رہا تو کہے گا انشاءاللہ. وعدہ نہیں ہے کل یہی مضمون چلاؤ یا کوئی نیا سیوا جو بھی دماغ میں آئے گا، وعدہ نہیں ہے. بعد والی آیت میں حضرت عبداللہ ابن سلام کا قصہ. پہلے یہودی تھے، بعد میں ایمان لے آئے تو خوشبو تو آ رہی تھی. پرانا بھروا جلدی مکان خالی نہیں کرتا ہے نا، مسئلہ مشہور ہے. تو وہ یہودیت والی کچھ عادت لیں گے. حضور کی خدمت میں آ کر کہنے لگے حضرت میں کبھی کبھی توریت پڑھ لوں تو کیا حرج ہے، کبھی کبھی. نمبر 2 حضرت کبھی سنیچر کے دن، چونکہ ان کا تو سنیچر کا دن ہے نا یہودیوں کا، عیسائیوں کا رویوار کا دن ہے، اور ہمارا کون سا دن ہے بولو جلدی؟ جمعہ کا دن ہے، اس امت کا دن جمعہ کا. تو حضرت سے کہا حضرت سنیچر کے دن کبھی 2-4 رکعت نفل میں زیادہ بھی پڑھ لو تو کیا حرج ہے. نمبر 3 یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا تھا اپنے پر. کیوں کیا تھا اس کی وجہ ہے. تو آ کر کہنے لگے حضرت اونٹ کا گوشت کھانا کوئی واجب تو نہیں ہے. دیکھا اب وہ چکر واجب تو نہیں ہے، اس میں کیا ہوا ہے. جیسے کل جنگل میں صاحب آئے تھے نا مولانا عبداللہ والے جلسے میں، کبھی سیرت النبی کے جلسے میں جانا کوئی واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، میں کیوں جاؤں گا. تو ورلڈ کپ کا کرکٹ میچ دیکھنا واجب ہے، تو یہ واجب ہے.
یہ پڑھ لو مولوی صاحب نے بہت اچھی سمجھائی کر لو. تو پھر یہ جو خواہشات والی چیزیں ہیں یہ واجب بتا دو، یہ فرض ہے. چلے گئے حضرت ایک کا گوشت اگر میں نہ کھاؤں تو کیا فرض ہے؟ فوراً جبرائیل یہ آیت لے کر آئے، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ تم اسلام میں پورے طور پر. جب اسلام میں داخل ہوئے ہو تو پھر یہ چکر بند کرو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، یہ نہیں چلے گا. ہمارے نبی کے طریقے پر چلنا پڑے گا، ہمارے قانون پر چلنا پڑے گا، اونٹ کا گوشت بھی کھانا پڑے گا، جمعہ کے دن تعظیم کرنی پڑے گی، نہ کہ سنیچر کے دن. سنیچر کے دن نہیں، 2-4 رکعت نفل زیادہ پڑھ لیے، جمعہ کو پڑھو. تو توریت پڑھو، کیوں توریت پڑھو؟ ہدایت کی کتاب جو حجت ہے وہ قرآن ہے. قرآن کے آنے کے بعد توریت، زبور، انجیل کی حجیت ختم ہو گئی ہے. اس لیے آئے اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے جلسے کو قبول فرمائے، خیر کا ذریعہ فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. طبیعت بھی ذرا ٹھیک تھی اس لیے میں نے 1.25 گھنٹہ 15 منٹ تھوڑا بڑھا دیا، تو باقی جلسے والے دن 1 گھنٹہ دو کافی ہے. کل بھی انشاءاللہ آنا ہے مجھے، حضرت مولانا خالد صاحب کے مدرسے کا جلسہ ہے. جو مولانا نے تو مجھے جگہ بھی بتا دی ابھی سے کہ کل یہاں بیان ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کل تک مجھے بھی زندہ رکھے خیر و عافیت کے ساتھ، 8 حضرات کو بھی اللہ پاک خیریت کے ساتھ رکھے. انشاءاللہ آئندہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو، مدرسے کو دین دنیا چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمایا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الحمد بما أنت أهله. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما، ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ تیرا کرم ہوا، تو نے آندھی اور ہوا کو روک دیا. اے اللہ اپنے محتاج بندوں کی تو نے مدد فرمائی. اے اللہ قدم قدم پر ہم تیرے محتاج ہیں. اے اللہ یہ مجمع اپنے گھر جب پہنچے گا جب کہ تو چاہے گا، اور میں بڑودا جب پہنچوں گا جب کہ تو چاہے گا. اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کی مدد فرما، سب پر رحم فرما. تیرے کرم کے سہارے جی رہے ہیں مولا، تیرے کرم کے سہارے جی رہے ہیں مولا. اے اللہ تینوں دن کے جلسوں کو قبول فرما، آئندہ کل کے جلسے کو بھی آسان فرما، امت کے لیے نافع بنا، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا، مومن بنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا، وفادار بنا، سچا امتی بنا. اے اللہ پورے ادنا والوں پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ اس ادنا یار میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہوں گے. اے اللہ
ان پر بھی رحم فرما، کرم فرما، خیر کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہر شر و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، جتنے پروگرام باقی رہ گئے اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے پورا فرما، مدد فرما دے۔ اے اللہ مدد فرما دے، دل و دماغ کی جرحوں کو کھول دے، کلمہ سے حق کا زبان پر جاری فرما۔ اے اللہ ہم نے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہمارے منا بھائی، ان کے ساتھی عباس بھائی بیمار جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ہمارے سلیم بھائی نے جن کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ بیمار پر رحم فرما، عباس بھائی پر رحم فرما، مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے منا بھائی اور جتنے بھی ہمارے محسنین زدہ رہتے ہیں سب کو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا خالد صاحب کی اہلیہ محترمہ بھی بیمار ہیں، اے اللہ ان پر بھی رحم فرما، شفا عطا فرما۔ جتنی ماں بہنیں ادھنا میں رہتی ہیں سب پر رحم فرما، کرم فرما دے، خیر کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، دین دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ محتمین صاحب حاجی ایوب صاحب کو اور اسی طرح تمام مدرسین کو، اور ہمارے مولانا زبیر صاحب اور ان کے تمام رفقا اور ساتھیوں کو سب کو قبول فرما۔ پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو قبول فرما، ان کے ماں باپ اور والدین کو قبول فرما۔ ہمارے بہگام اور مظافر کے جتنے ساتھی رہتے اور برادری رہتے ہیں سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، اپنے شان بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔